نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ عزت معاب میرے بھائیوں اور دوستو، جیسا کہ میں کچھ ہی دنوں سے پردے کے بارے میں بیان کرتا ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، چہرے کا پردہ کیوں کروں؟ میرے بھائیو، اس سے پہلے 4 بیان میں کر چکا ہوں، اور آج میرے بھائیو اور بہنوں میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ دلائل شیئر کروں گا کہ پردہ کیوں ضروری ہے، اس کے دلائل کیا ہے، کس وجہ سے ضروری ہے، اس کے میں آج آپ لوگ کے ساتھ کچھ دلائل شیئر کروں گا۔ آپ بھی ان پر غور کریں اور ان کو سامنے رکھ کر نصیحت حاصل کریں۔ میرے بھائی اور بہنوں، اس پر غور کریں اور اس کو سامنے رکھ کر نصیحت حاصل کریں۔ جو سب سے پہلے میں آپ لوگ کے سامنے دلائل پیش کر رہا ہوں، مضبوط دلائل، وہ یہ ہے کہ راستے میں جواہرات ہوں۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے، صرف ایک ہی سوال ہے کہ کیا کبھی راستے میں یا کسی شاہراہ پر ہیرے و جواہرات اور بیش قیمت و لال و یاقوت پڑے ہو، دیکھنے کا موقع ملے جنہیں پھینک دیا گیا ہو، یا کبھی ان زیورات و جواہرات کو کسی صاف و شفاف اور محفوظ جگہ میں رکھ کر ان میں سے کچھ حصے کو بغیر حفاظت کے کہیں باہر رکھ دیا گیا ہو؟ اس سوال کا جواب تو انتہائی واضح ہے، یعنی کبھی ایسا مشاہدہ نہیں ہو سکتا، بلکہ اگر کسی کے ساتھ ایسا اتفاق ہوا بھی ہو تو دیکھتے ہی فوراً وہ ان کو بناوٹی اور جعلی سمجھیں گے، کیونکہ انتہائی نفیس اور قیمتی چیز کو نہ صبح کا مسافر حقیر سمجھتا ہے، نہ شام کا، بلکہ ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے کہ اس پر میرا قبضہ ہو، لہذا تو جس کے ہاتھ لگتی اسے اٹھا لیتا ہے۔ ایک محاورہ ہے، نفاست الشیء من عزتہ، چیز کی نفاست اس کی عزت کی بدولت ہے۔ ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ یہ قیمتی جواہر مضبوط اور محفوظ برتنوں اور صیفوں میں رکھے جاتے ہیں، اور ان کی خرید و فروخت کی جگہ دکانیں اور شوکیسیں بھی انتہائی اعلیٰ اور بلند پایا ہوتے ہیں۔ اسی طرح جیسے کہ موتی سیب کے اندر ہوتا ہے یا سمندر کی گہرائیوں میں ہوتا ہے، جو ان کو تلاش کرنا چاہے اسے سمندر کی موجوں اور تپڑوں سے ٹکرانا پڑتا ہے، اور سیب کے منہ کو بڑی مشکل سے کھولنے کا مرحلہ برداشت کرنا پڑتا ہے، اور اگر کوئی ان قیمتی جواہرات کو خریدنا چاہے تو اسے مہنگی اور بھاری قیمت ادا کرنا پڑتی ہے۔ اے میری ذہین اور صاحب عقل بہن، یعنی آپ بخوبی میری بات اور مثال کا مقصد جان چکی ہوگی کہ اگر قیمتی بننا ہو تو کس قدر چھپ کر رہنا پڑتا ہے۔ میرے بہنوں، اگر قیمتی بننا ہے، اپنے آپ کو قیمتی بنانا ہے تو کس طرح قدر اپنے آپ کو چھپ کر رہنا ہے، یعنی کہ دشمن کی مدد۔ گناہ اور معصیت ایک ایسا اسلحہ ہے جو انسان اپنے دشمن کو فراہم کرتا ہے، اور اپنے خلاف لڑائی کرنے کے لیے ان کا بھرپور تعاون کرتا ہے۔ گویا زبان حال سے کہتا ہے کہ یہ لو میرے ساتھ لڑائی کرو، میرے پاؤں پر میری کڑھائی
کلہاڑی دے مارو، میرا اسلحہ میرے خلاف استعمال کرو، اور جاہل انسان تو بذات خود ان کی طرف سے اپنے خلاف لڑتا ہے، اور یہی درجہ جہالت و بیوقوفی کی آخری حد ہے۔ کسی شاعر نے اسی مفہوم کی خوب ترجمانی کی ہے: ما یبلغ الاعداء من جاہل ما یبلغ الجاہل من نفسہ۔ دشمن جاہل آدمی کو اتنا نقصان نہیں پہنچا جتنا جاہل اور بیوقوف خود اپنا نقصان کر لیتا ہے۔ اسی طرح شیطان ہمارا دشمن ہے، اور وہ اپنی دشمنی میں لمحہ بھر بھی غفلت سے کام نہیں لیتا۔ یہ ایسا دشمن ہے جو نہ تکتا ہے نہ اکتاتا ہے، اپنی دشمنی کی ہیلوں میں برسر پیکار رہتا ہے تاکہ ہمیں اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا کر دے اور ہم ان کے نقش و قدم پر چل پڑے۔ اپنے لباس اتار کر اپنا جسم لوگوں کے سامنے حاضر کر دے، خصوصاً عورتیں۔ چنانچہ جب کوئی بے پردہ عورت گھر سے باہر قدم رکھتی ہے تو فوراً شیطان اس کو جاننے لگ جاتا ہے اور اس کے دل میں یہ وسوسہ پیدا کرتا ہے کہ بے پردہ ہی رہنا، چہرے کو نہ ڈامنا اور اپنے محاسن خوبیاں اور خوبصورتیاں لوگوں کے سامنے ظاہر کرتی رہنا۔ تو اب آپ خود فیصلہ کریں کہ کیا اس کی مدد کرے، کیا اس شیطان کے بہکاوے میں آ کر بہک جائے، کیا اپنے ہی خلاف اس کا تعاون کرے۔ اللہ نے سچ فرمایا: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ یہ ابلیس جنون میں سے تھا، اپنے رب کے حکم کی اطاعت سے نکل گیا۔ اے امت محمدیہ، کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بنا لیتے ہو اور مجھے چھوڑ دیتے ہو، میری نافرمانی کرتے ہو اور اس کی اطاعت کرتے ہو، حالانکہ وہ تمہارا سخت دشمن ہے۔ ظالموں نے اللہ کو چھوڑ کر کیا برا بدلہ لیا، شیطان کی اطاعت اختیار کی۔ آپ خود فیصلہ کریں کہ کیا کسی صاحب عقل کو اپنے دشمن سے دوستی لگانا اور اسی سے دلی محبت رکھنا زیب دیتا ہے؟ جیسا عمل ویسا اثر۔ اے میری بولی بالی بہن، تو مکمل زینت کے ساتھ منظر عام پر آتی تھی، نقش اور آراستہ کپڑا اڑ کر سامنے آتی تھی، اس ڈھیلے ڈالے نقاب کے پیچھے سرمکئی آنکھیں صاف دکھائی دیتی تھی، جب کھڑی ہوتی تھی تو بالوں میں کنگھی شروع کر دیتی تھی، جب کلام کرتی تھی تو بڑے نرم و انداز اور دھیمی آواز کے ساتھ لمبے قد پر ناز کرتی تھی، مردوں کے دل موم کرنے کے لیے بڑے نخرے کے ساتھ آواز نکال کر متوجہ کرتی تھی۔ تیری یہ حالت بھرپور جوانی کے دنوں میں تھی، جب تو بڑے مضبوط اندازوں میں قدم جما کر چلتی تھی۔ آخر کیا ہوا؟ تیرے یہ قدم چلتے رہے، وقت گزرتا رہا، تو اپنی زندگی کے سالہ سال عبور کرتی رہی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے تیری تمام حالتوں کو الٹ کے رکھ دیا، تیری جلد مرجھا گئی، چہرے کی تر و تازگی اور خوبصورتی ختم ہو گئی، تیرا لمبا اور خوبصورت قد درمیان سے مڑ گیا، تیرے قدم کو کمزور ہو گئے، جوانی رخصت ہو گئی اور تمام قوت جواب دے گئی۔ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا: اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبة یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے
جس نے تم کو کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد قوت عطا کی، پھر اس قوت کو کمزوری اور بڑھاپے میں بدل دیا۔ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ سب سے پورا واقف اور سب پر پورا قادر ہے۔ تو اپنے ارد گرد کے مردوں کی نگاہیں اچک لینے کی تمنا کرتی تھی، اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لیتی تھی، اور اکثر نوجوانوں کی نگاہیں تیرے چہرے سے ہٹتی ہی نہیں تھی۔ اب کیا ہو گیا؟ اب تو لوگوں کی آنکھیں نہیں کھینچ سکتی، بلکہ آج تیری جوانی والی کرتوت کے بدلے کچھ عجیب ہی معاملہ نظر آ رہا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تیرے خاوند کی نظروں کو دوسری لڑکیاں کھینچ رہی ہے۔ جی ہاں، تیرا خاوند تو ان لڑکیوں کو روک نہیں سکتی، کیونکہ تو نے ہی ان کے لیے یہ طریقہ کار ایجاد کیا ہے۔ تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں تھا، تو نے خود اپنے ہاتھوں اپنے معاشرے اور ماحول کو تباہی کے گڑے ہے میں پھینک دیا۔ تو نے خود اپنے گھرانے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، اور یہ اٹل حقیقت ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا بوؤ گے ویسا کاٹو گے، اور جیسا عمل کرو گے ویسا ہی اثر اور نتیجہ مرتب ہوگا۔ دو مینڈوں والی۔ ایک عورت نے اپنے بالوں کی 2 مینڈیاں بنا رکھی تھی، جو اس کے حسن و جمال میں مزید نکھار پیدا کرتی تھی۔ وہ اکثر گھر سے باہر کئی کام کرنے کے لیے جاتی تھی، مثلاً پانی لانے کے لیے اور گھاس کاٹنے کے لیے، لیکن سبحان اللہ، اس کی پاک دامنی بے مثال تھی۔ اس نے بالوں کے لیے ایک خوبصورت پردہ بنا رکھا تھا، کیونکہ اسے یہ خطرہ لاحق تھا کہ اگر بڑا حجاب پورے جسم والی چادر حرکت کرنے لگ جائے اور سر سے ادھر ادھر ہو جائے تو کہیں میری مینڈیا اجنبیوں کے سامنے ظاہر نہ ہو جائے۔ اسی طرح گھاس اور پانی اٹھانے کے لیے جب جھکنا پڑے گا تو یہ دونوں نظر نہ آنے لگے۔ یہ قصہ سچا اور حقیقت پر مبنی ہے، محض خیالی پلاؤ نہیں ہے۔ وہ ایک پارسا عورت تھی، اور یہ پرانے زمانے کی بات بھی نہیں ہے۔ وہ عورت اس وقت موجود ہے، اور اس کا دل عفت و پاک دامنی اور تقوی و پرہیزگاری سے معمور ہے۔ اللہ کی پناہ، کتنا فرق ہے اس نیک اور پارسا عورت کے درمیان اور ان عورتوں کے درمیان جو اپنے بالوں کو بڑی چادر سے بھی باہر نکال کر نمائش کراتی پھرتی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس نیک اور فرمان بردار 2 مینڈوں والی بہن کی عمر میں اضافہ اور برکت فرمائے، اور اپنی اطاعت و شعاری کے لیے زیادہ سے زیادہ توفیق نصیب فرمائے۔ اور ہم اللہ سے دعا گو ہے کہ وہ بالوں کو ظاہر کرنے والیوں کی شرح صدر اور سیدھی راہ کی طرف رہنمائی فرمائے۔ آمین ثم آمین۔